قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وزراء آپ کے خادم ہیں جبکہ اصل مالک آپ ہیں۔ اگر یہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کریں تو آپ انہیں وزارت کی گدیوں سے اتار سکتے ہیں۔ ہم عموماً اور نوجوان خصوصاً بچت کی اہمیت سے ناواقف ہیں۔ اگر آج ہم 1 پیسہ بچائیں گے تو کل یہ 2 پیسہ اور اس کے بعد 4 پیسہ ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ اپنی بساط سے زیادہ خرچ کرنے اور قرض لینے کی عادت نے ہمیں برصغیر میں اپنی خود مختاری سے محروم کر دیا ہے۔ مسلمان جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اگر اسے جھکانے کی کوشش کی تو بابر بن جائے گا، یہ ٹیپو سلطان کی صورت میں نمودار ہوگا، یہ مر جائے گا لیکن محکومی قبول نہ کرے گا۔ خدا نے ہمیں یہ سنہری موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم یہ ثابت کر دکھائیں کہ ہم واقعی ایک نئی مملکت کے معمار ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ خدا را کہیں لوگ ہمارے متعلق یہ نہ کہیں کہ ہم یہ بار اٹھانے کے قابل ہی نہ تھے۔ پاکستان کی پہلی کابینہ کا اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں قائد اعظم بھی موجود تھے۔ ADC گل حسین نے قائد اعظم سے پوچھا، سر اجلاس میں چائے پیش کی جائے یا کافی؟ قائد اعظم نے چونک کر سر اٹھایا اور فرمایا، یہ لوگ گھروں سے چائے کافی پی کر نہیں آئے۔ ADC گھبرا گیا۔ قائد اعظم نے فرمایا، جس وزیر نے چائے کافی پینی ہے وہ گھر سے پی کے آئے یا پھر گھر واپس جا کر پیے۔ قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے، وزیروں کے لیے نہیں۔ جب حکومت تعریف کی مستحق ہو تو آپ اس کی تعریف کریں، اور جب تنقید کی مستحق ہو تو بے خوفی سے تنقید کریں۔ میری خواہش ہے کہ جب مروں تو میرا دل گواہی دے کہ جناح نے اللہ کے دین اسلام سے خیانت اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے غداری نہیں کی۔ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں کندن بن جاتا ہے۔ امن عالم کی بہتر خدمت صرف اس طرح ہی ہو سکتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو ہمیں کمزور سمجھ کر ہم پر حملہ کرنے یا چھا جانے کی نیت رکھتے ہوں، انہیں موقع ہی نہ دیں۔ یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ کسی کو ہماری طرف بری نیت سے دیکھنے کی جرأت ہی نہ ہو۔ آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم سندھی یا پٹھان یا پنجابی ہیں؟ نہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد۔ تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی کوچے کی فضا تیرے بعد۔ اور تو کیا کسی پہ ماں کی حفاظت ہوتی، اور تو کیا کسی پہ ماں کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد۔